اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته السحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن متفق علیہ. قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو ایک سکون اور راحت محسوس کرتا ہے. حضرت براء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یعنی ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے قریب ایک گھوڑا تھا عمدہ، 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا. فتوشته السحابہ، بادل آیا، بادل آ کر چھا گیا. وہ جو گھوڑا تھا وہ بھی قریب کھڑا ہوا ہے اور بادل نے آ کر جب اپنا گھیرا کیا تو اس نے ایک اور کام بھی شروع کیا. بادل نے فجعلت تدنو وتدنو، ایسا ایسا وہ بادل قریب ہوتا گیا اور قریب آ گیا. اب گھوڑا جو تھا وہ قریب 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا. ینفرو، وہ بدکنے لگا، ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن بھاگ سکتا نہیں تھا اس لیے کہ 2 رسیوں سے اس کو باندھ دیا گیا تھا. سورہ کہف ختم کی اور یہ واقعہ رات کو جو پیش آیا، صحابی رسول نے فلما اصبح، صبح کی، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فذکر ذلک له، آپ علیہ السلام کو یہ بات ذکر کی کہ ایسے ایسے میں نے سورہ کہف کی تلاوت کی اور گھوڑا بھی 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا. ایک بادل نے آ کر گھیر لیا، مجھے بھی گھیر لیا اور گھوڑے کو بھی گھیر لیا اور گھوڑا ادھر ادھر حرکت کرنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پہلے آپ حضرات بھی ذرا متوجہ ہو جائیں کہ ایک بات عرض کر دوں. اگر ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا، ہم کیا کہتے؟ یہ سایہ ہے، ہم پر جنات کا سایہ ہو گیا، کسی دیو کا سایہ ہے یا کسی پری کا سایہ ہو گیا. آج کل سائے بڑے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکل آتے ہیں یہ سائے. 1 سال ہو گیا تقریباً، لگ بھگ میرے پاس ایسے 2 ساتھی اکٹھے ہو گئے جو پہلے اس محلے کے تھے جہاں پہلے میں امام تھا. ایک آیا ہوا تھا اتفاقاً، وہ دوسرا بھی آیا ہوا تھا، دونوں ہی ایک محلے کے تھے. اپنے اپنے مسائل میرے سامنے بیان کرنے لگے تو ایک کو ہم نے بتا دیا کہ آپ خود بھی اور اپنی گھر کی خواتین کو سورہ طٰہٰ پڑھنے کا حکم دو. سورہ طٰہٰ کی بڑی برکت ہے، وہ آپ اس کو کہو، خود بھی پڑھو اور اہل خانہ کو بھی کہو وہ پڑھا کریں سورہ طٰہٰ. پرسوں اس کا فون آیا میرے پاس، کہتے ہیں جناب وہ آپ نے بتایا تھا نا سورہ طٰہٰ کا، تو میری ہمشیرہ نے
گھر والوں نے پڑھنا اس کو شروع کیا، واضح طور پر سایہ نظر آیا۔ تو قرآن کریم کی کوئی صورت بھی آپ پڑھیں، اس سے جنات کا کیا تعلق ہے؟ جنات آتے ہیں اس کی وجہ سے، جنات تو شیاطین ہیں، وہ شیطان تو قرآن سے بھاگتا ہے، نہ کہ اس کی وجہ سے قریب آتا ہے۔ ایسے وہم سا پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جتنا آپ نے سن لیا، صحابی رسول نے واقعہ رات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا جواب سنا۔ آپ نے اپنے صحابی کو یہ ارشاد فرمایا، تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، یہ وہ سکون ہے جو قرآن کی برکت سے نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ قرآن کی برکت سے سکینہ نازل ہوتی ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، نہ کہ سایہ۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے آیت کریمہ نہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ گرم ہوتی ہے۔ یعنی آیات ان کو گرم اور ٹھنڈی کہاں سے لگتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کا کلام ہے، جو پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعائے یونس ہے، اور ترمذی میں اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے دعائے یونس کے بارے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو ایسا قبول کیا ہے کہ جو بھی مکروہ غم زدہ آج بھی اس کو پڑھے گا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر ایک کو آتی کتنی جو ہے مختصر دعا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ بھاری ہے، یہ وزنی ہے، سایہ ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ توہمات کے علاوہ تو اور کچھ نہیں۔ اور یہ توہمات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ایک کتاب ہے ہمارے درس نظام میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے ایک جملے نے بڑا اس کو واضح کر دیا، کیا کہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو شکوک اور شبہات کیوں آ کر گھیر لیتے ہیں؟ جب گھیرنا شروع کریں تو ہم اپنا احتساب کریں، ہم خود سوچیں کہ کہیں ہم خود گڑبڑ تو نہیں ہے، ورنہ اللہ کے کلام میں تو یہ 1400 سال سے تاثیر موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کر رہے ہیں، جو بھی آج یہ دعا پڑھے گا اللہ اس دعا کی برکت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ یہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں اور اس غم سے نجات عطا فرمائیں۔ قرآن کریم کی برکت سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ عربی علماء یہ بھی فرماتے ہیں، یاد رکھیں اس سے سکون بھی حاصل ہوتا ہے، صفاء القلب، دل کی صفائی بھی ہوتی ہے، وذہاب الظلمۃ النفسانیہ، اور نفس کی جو تاریکی چھا جاتی ہے دل و دماغ پر، فرمایا وہ بھی قرآن کریم سے ختم ہوتی ہے۔ ونزول الرحمانیہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت خاصہ، والحضور والذوق، یہ تمام چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا ایک واقعہ بھی آپ حضرات کے لیے بہت مفید ہے۔ وعن ابی سعید بن المعلی، یہ ایک صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال كنت اصلی فی المسجد، کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجب، میں ادھر نماز میں مشغول تھا، سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، آپ علیہ السلام نے مجھے آواز دے کر بلایا، چونکہ میں نماز میں تھا، فلم اجب ہو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ دیا، ثم اتیت، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، وقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے میرا عذر سماعت فرما رہے ہیں، انی کنت اصلی، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ قال الم یقل اللہ، کیا
یہ نہیں سنا کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے فوراً جواب دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکثریت علماء کی یہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا نماز کی حالت میں بھی یہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے، یہ نماز کو توڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 نمبر 9 جو رات کو ہم نے تلاوت کیا پڑھا ہے اس میں اللہ کا واضح حکم ہے جب بھی تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے فوراً جواب، اس جواب میں تاخیر نہ کرو۔ باپ بلائے اور جواب دے دے نماز ٹوٹ جائے گی، پیر صاحب بلائیں نماز ٹوٹ جائے گی، یہ اسی طرح استاد بلائے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ وہ پڑھنی پڑے گی نماز کے دوران جس کو بھی جواب دو۔ لیکن اللہ کے رسول اگر بلائیں اور تم نے جواب دے دیا فرمایا نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس قدر اللہ نے ہمارے نبی کی شان بڑھائی ہے، عظمت دی ہے یہ، اور قرآن میں واضح کہہ دیا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ 12 نمبر 9 ہے، سورہ انفال ہے اور رکوع نمبر 3 ہے۔ خیر فرمایا کہ ہاں یہ اللہ نے فرمایا ہے آئندہ میں نماز کے دوران بھی آپ کو جواب دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر عظیم ترین ایک سورت ہے، میں وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم کے اندر ایک عظیم ترین سورت ہے جو میں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں، نہ سکھاؤں تجھے؟ صحابی رسول نے کہا کیوں نہ سکھائیں؟ اب آپ پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ سب حضرات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر عظیم ترین سورت میں تجھے نہ سکھاؤں؟ صحابی نے کہا جی ہاں وہ سکھائیں۔ تو وہ قرآن کی سورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن کی سورت ہوگی نا۔ اس لیے ہمارے جو ائمہ ہیں یہ چاروں ائمہ اور جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو سورت آپ سکھائیں گے وہ قرآن ہی کی سورت ہوگی، یہ وہ قرآن ہی کا حصہ ہے، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تو مسجد سے نکلے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام بھی مسجد میں تشریف فرما، اس لیے تو فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ سورت میں تمہیں سکھا دوں گا۔ فآخذ بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا، سورت نہیں سکھائی، جبکہ کیا ارشاد فرمایا کہ عظیم ترین قرآن میں ایک سورت ہے وہ میں تمہیں سکھا دوں گا مسجد سے نکلنے سے بھی پہلے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، سورت نہیں سکھائی، خاموشی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ۔ آپ کی بڑی پیاری پیاری عادات تھی، کمال کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور لے کر پکڑ لیا، آپ علیہ السلام نے پکڑ لیا، اور پکڑ کے ہمیشہ وہ رشک کرتے ہیں کہ ہاتھ تو میرے بھی دو تھے لیکن میرا ایک ہاتھ اتنا خوش نصیب ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو ہاتھوں کے درمیان میں آ گیا، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ ہاتھ۔ فرمایا مجھے حضور نے پکڑ کے التحیات للہ والصلوات یہ تشہد سکھایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی تعلیم دی ہے۔ تو اس صحابی کا بھی ہاتھ پکڑ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں سکھا دوں گا۔ ابو سعید ابن معلّہ فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا، فلما اردنا ان نخرج، جب ہم نے ارادہ کیا کہ مسجد سے اب نکل جائیں، میں نے کہا اب تو بالکل ہی خروج کا وقت ہو رہا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
انکا قلت، آپ نے ارشاد فرمایا تھا لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن، سب سے عظیم ترین قرآن پاک کی جو سورت ہے وہ میں تمہیں سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں سورت مجھے پہلے آتی ہے، صرف میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ وہ ہے کون سی سورت، مجھے وہ پہلے سے یاد ہے، فضیلت یاد نہیں تھی، وہ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی ہم مسجد سے نکلے تو نہیں نا، یہ نہیں نکلے تو وعدہ پورا کرنا۔ وہ کون سی ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورت ہے۔ آج کے بعد آپ کسی سے یہ سنیں کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، غلط ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کے اندر عظیم ترین سورت وہ میں تمہیں سکھاتا ہوں، یہ سبع المثانی والقرآن العظیم، یہی سبع المثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، کہ جو میں عطا کیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے باہر ہے، حالانکہ یہ عین قرآن ہے اور قرآن کا حصہ ہے اور قرآن کے اندر داخل ہے۔ یہ 7 اس کی آیات ہیں اور اس کو ہر رکعت میں دہرایا جاتا ہے، تو جن آیات کو دہرایا جاتا ہو، یہ سورت کو بار بار پڑھا جاتا ہو، اس کو مسانی کہتے ہیں۔ مسانی کا معنی جس کو بار بار دہرایا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ وہ سورت ہے، عظیم ترین سورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں شفا بھی رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفا ہی شفا فرمایا۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، اس کو شفا فرمایا۔ دوسرا کلبنجی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے اللہ پاک نے اس کو شفا بنایا، اس کے اندر شفا رکھی سوائے موت کے۔ موت جو ہے اس کا تو کوئی علاج ہو نہیں سکتا، یہ موت کا علاج نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا علاج دیا ہے۔ ہاں یہ بھی ڈھبوسلے شبوسلے ہیں کہ ایک دن جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی آئی روتی ہوئی، میرے بیٹے کی روح قبض ہو گئی، اکیلا بیٹا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں کیا کروں؟ میں تو عورت کہنے لگی میں تو بس یہ چاہتی ہوں زندہ ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ اچھا چلو، تو اسرائیل جو ہے وہ فلاں آسمان تک، چوتھے آسمان تک پہنچا ہوا تھا، حضرت وہاں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نے کہا اللہ کے پاس جانے سے پہلے یہ جو تھیلا ہے نا روحوں کا، یہ اس میں سے اس لڑکے کی روح نکال، لڑکے کی روح باہر نکال۔ اس نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے میں نہیں نکالتا۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے جب نہ نکالی تو زبردستی ہاتھ مارا یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تھیلا جو تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور اس لڑکے کے لیے بلکہ اس نے کی تمام روحیں، اس کا منہ کھول دیا تھیلے کا اور روحیں جو ہے تمام کی تمام چھوڑ دی۔ وہ لڑکا نہیں بلکہ جتنے اس دن فوت ہوئے تھے پوری دنیا میں سب کے سب زندہ ہو اور آگے ظاہر بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور جی بیلیں ہوتی ہیں اور موجیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے ملک کا دین، یہ ہے ہمارے ملک کی سمجھ۔ اللہ کے بندو کہ جہاں اسرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے آج تک کسی کی روح کو واپس نہیں کیا۔ کوئی روح اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے نکال کر گئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء امت میں سے تو ضرور ہیں لیکن خدا کے مد مقابل تو نہیں ہیں۔ خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے تو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، وہ خدا کے عبد تھے، خدا کے بندے تھے، خدا نہ بناؤ۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا بنا لیا، بعد میں پیران پیر کو خدا بنا لیا، بعد میں زندہ پیروں کو خدا بنا لیا، آج بھی سجدے کر رہے ہیں، اور بعد میں مردہ پیروں کو خدا بنا لیا۔ یہ ہے ہمارا دین۔ جبکہ کوئی روح اللہ کے حکم کے بغیر واپس نہیں آ سکتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چند اشخاص ہیں کہ جن کی روح اللہ تعالیٰ نے خود واپس بھیجی اور ان کا قصہ قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے۔
مثلا 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا ہے، اور اسی طرح یہ وہ 70 آدمی جن کی روح قبض ہو چکی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے گئے تھے، سائے کا بجلی آئی راہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، پیچھے والے کہیں گے یہ لے گیا تھا اور مروا دیا، اے اللہ ہمارے یہاں پہنچنے سے پہلے تو ان کی روح قبض کر دیتا، ایک مرتبہ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو زندہ کس نے کیا؟ اللہ چاہے تو زندہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی اور زندہ نہیں کر سکتا۔ میں تو کہتا ہوں یہ جتنے قصے گو ہیں، قیامت والے دن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے تو نہیں کہا تھا ایسے من گھڑت قصے میری طرف منسوب کر دینا۔ اس لیے موت و حیات کے فیصلے صرف کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو کس نے پیدا کیا؟